أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری یا علی جز اور کل کے عنوان پر نویں تقریر اور آخری گفتگو آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے اور یہ عرض کیا گیا حصول مراتب کے لیے جز ضرورت مند ہے کہ کل سے تعلق کو استوار کرے، اس لیے کہ کل جز پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن جز متاثر تو ہوتا ہے، کل کی کیفیت کو بدل نہیں سکتا۔ یہ وجہ ہے سورج میں بھی روشنی ہے، چاند میں بھی نور ہے، لیکن اس کا اپنا نہیں ہے۔ سورج اور چاند نے یہ نور اس نور سے حاصل کیا ہے جس کو خلاق عالم نے نور اول قرار دے کر کائنات کا کل بنا دیا ہے۔ اور اب تعلق اسی طریقے سے ہے کہ ارشاد فرمایا جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، ہم نے سورج کو روشنی دی، قمر کو نور دیا، لیکن رب العزت نے نہ سورج کے نور کو اپنا نور کہا نہ چاند کے نور کو اپنا نور کہا۔ لیکن جب نور محمد والے محمد کی گفتگو کی
تو فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہی کا مشکات، کہ اس کائنات میں جتنی روشنی تم دیکھ رہے ہو یہ اس نور کی دی ہوئی ہے جو امثال العلیاء میں سے ہے۔ اب ذرا یہاں ٹھہر کر غور کر لیجیے گا، نور کے معنی روشنی کے نہیں ہوتے، ضیاء کے معنی روشنی کے ہوتے ہیں۔ نہیں فرمایا جعل الشمس نورن، فرمایا جعل الشمس ضیاء، ضیاء کہتے ہیں روشنی کو۔ نور ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہے جس کے معنی کو آج تک دنیا والے سمجھ ہی نہیں سکے۔ کیوں؟ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ کو سمجھ سکے تو نور کیسے سمجھ میں آتا؟ بس صرف آگے بڑھنے کے لیے یہ امر یاد رکھیے، نور اس وجود کو کہتے ہیں، اس جوہر کو کہتے ہیں، اس قوت کو کہتے ہیں، اس حقیقت کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں خود متحقق ہو اور دوسروں کو وجود عطا کرے۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو تو اس کائنات میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم انسان کو اشرف المخلوقات قرار دے سکو۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے ہے، جو جس کے لیے ہوتا ہے وہ اس میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ اب بتاؤ، سورج کی تپش پر کیا تمہیں کنٹرول ہے؟ میں نے کبھی کہا تھا آج سے چند برس پہلے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک ضرورت مند ہوتا ہے۔ پہلے کون ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ضرورت مند، لیکن میں پوچھ لیتا ہوں، جب صحیح بات آ جاتی ہے تو قبول بھی کر لیتا ہوں۔ شہر میں ایک نیا مسافر وارد ہوا، ضرورت مند ہے کہ مکان ملے، مکان پہلے سے نہ ہوتا، سمجھ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ ضرورت پہلے ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے۔ خیال رکھیے گا، انسان کی ضرورت ہے پانی، انسان بعد میں آیا ہے، پانی پہلے آیا ہے۔ انسان کی ضرورت ہے غذا، انسان پہلے آیا ہے، غذا پہلے آئی ہے، انسان بعد میں آیا ہے۔ قدرت کا اہتمام یہی ہے، ہر ضرورت کو اس نے انسان کی خلقت سے پہلے بنا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور پھر سمجھ لینا کہ ضرورت مند چلا جاتا ہے، وہ شے جو ضرورت پوری کر رہی تھی وہ باقی رہتی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، پانی پہلے، انسان بعد میں، غذا پہلے، انسان بعد میں، غذا پہلے، انسان بعد میں۔ انسان چلا گیا، غذا رہ گئی، انسان چلا گیا، پانی رہ گیا، انسان چلا گیا، اسپیس باقی رہا۔ اب پوچھ رہا ہوں، ہدایت ضرورت ہے یا نہیں؟ ہدایت ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر ہر ضرورت کو پروردگار عالم انسان سے پہلے خلق کرتا ہے تو مانو ہادی پہلے ہے، انسان بعد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، میں نے کیا کہا؟ انسان چلا گیا، پانی رہا، انسان چلا گیا، غذا رہی، انسان چلا گیا، فضا رہی۔ اب کہہ رہا ہوں، انسان تو مر سکتا ہے، آدھی ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اچھا، تو اب پھر آ جائیے واپس۔ سورج تمہارے لیے ہے، دعویٰ انسان یہی کرتا ہے،
इंसान मर जाता है, सूरज पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं। लेकिन अगर इंसान रहे और सूरज ना निकले, परेशान कौन हुआ? इंसान परेशान हुआ ना। कह रहा था सूरज मेरे लिए है, बस तो इसीलिए मैं कहता हूं कि दलील कायम होती है अव्वलियत की बुनियाद पर। अगर ये सूरज इंसान के लिए होता तो इंसान पहले होता, सूरज बाद में होता। और अगर इंसान फिर भी ये दावा करना चाहता है कि ये अफजलुल मखलूकात है, तो किसी ऐसे इंसान को तलाश करो, सूरज न हो, सूरज न हो, वो हो और सूरज के मदार पर इतना इख्तियार रखता हो, अगर डूब चुका हो तो निकाल दे, निकाल आए तो दोबारा वापस कर दे। अब देखो, गुफ्तगू को समराइज भी करना है और जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा हैं। ये पूरा सवालात का पर्चा मेरे हाथ में है जो मेरे मौजूद सामने ने मुझको दिया है। यहां तक भी कोशिश करूंगा पहुंचूं और इंशाल्लाह पहुंचूंगा जरूर। इसलिए गुफ्तगू को फैलाना मकसूद नहीं है, आज तो मैं समेटना चाहता हूं। मैंने क्या कहा, किसी ऐसे इंसान को तलाश करो जो सूरज के मदार पे ऐसा इख्तियार रखता हो कि सूरज आ जाए, जब हुक्म दे तो वापस भेज दे, चला जाए, जब हुक्म दे वापस आ जाए। ऐसा हुआ? हुआ। ये सब जानते हैं कि ऐसा हुआ। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी भी शख्सियत का इस वक्त, लेकिन एक बात पूछ रहा हूं और फिर मुझे हक होगा नाम लेने का। सूरज डूब चुका था, दुआ क्या थी? इन काना अलीयन फी ताअते का, परवरदिगार अगर अली तेरी इताअत में था तो सूरज को दोबारा भेज दे। और समझ में बात आई? कल मैंने ये गुफ्तगू की, इतना लोग कह रहे हैं कि हम बात करते हैं, रब जवाब देता है। वो बंदे ऐसे होते हैं, उनका रब ऐसा होता है। तो सूरज को भेज दे। सूरज डूब चुका, सूरज निकल आया। उलमा ने लिखा कि अगर सरकार विलायत हुक्म न देते तो सूरज हमेशा उसी तरह ताबा रहता। तैयार है? जो है ना? अच्छा, जहां से सूरज निकलता है उसको क्या कहते हैं? मशरिक। जहां सूरज डूबता है मगरिब। तो उस रोज सुबह सूरज जहां से निकला वो तो थी मशरिक। अब जो मौला के हुक्म से सूरज निकला, कितनी हुई मशरिक है? 2 हो गई ना। सूरज जहां डूबता है क्या कहते हो? मगरिब। तो पहली मर्तबा जहां डूबा था वो था मगरिब। अब जो मौला ने हुक्म दिया कि वह वापस जा, फिर डूबा, तो अब क्या बने? कितनी मगरिबें हो गई? 2 मशरिकें हो गई, 2 मगरिबें हो गई। अब मुझे हक दो, मैं आयत पढ़ूं। रब्बुल मशरिक करेंगे व रब्बुल मगरिबैन। जो 2 मशरिकों का रब है, जो 2 मगरिबों का रब है। कोई कहेगा ये तो अल्लाह की बात है। भाइयों, अल्लाह रब्बुल मशरिकैन नहीं है, वो रब्बुल मशारिक है। अली रब्बुल मशरिकैन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु और यही वजह है अज़ीज़ान गिरामी मर्तबत कि कुरान में, वादा याद है, कुरान में बाब मदा खुला।
باب مدحت کھلا، باب فضائل کھلا. اس سے زیادہ آسان لفظ اور کیا کہوں؟ باب فضائل کھلا. ورنہ قرآن ہے کیا؟ قرآن تو دستور ہے، قرآن تو منشور ہے، قرآن تو آئین ہے، قرآن تو آئینہ ہے، قرآن تو کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن میں کسی کی تعریف کیسی اور کسی کی مذمت کیسی؟ آئین کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتی ہے. قرآن تو بات کرے قانون کی، قرآن شخصیتوں کی بات کیوں کرے؟ قرآن بات کرے قانون کی، قرآن فضائل کی بات کیوں کرے؟ لیکن قرآن میں کچھ بندوں کی فضیلت بھی، صاحبان فضیلت سے جلنے والوں کی مذمت بھی. پروردگار یہ تو دستور ہدایت ہے، آواز قدرت آئے گی اس لیے باب ہدایت کھولا ہے، اس لیے باب مدحت کھولا ہے تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے ہدایت کا باب نہ علی کے فضائل کے بغیر مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی علی کے فضائل کے دشمنوں کی مذمت کے بغیر یہ باب مکمل ہوتا ہے. اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اس کو لوہے قلب پہ لکھ لینا. قرآن میں اللہ نے قرآن کو بھی اتنی مرتبہ قرآن نہیں کہا جتنی مرتبہ علی کو قرآن کہا. میں نے دعویٰ کر دیا. دیکھیے چہرے تر و تازہ رہنا تو بات آگے بڑھتی ہے. فرمایا تفسیر برہان تفسیر قمی مولا فرما رہا ہے انا صراط الذی مالا، انا ایمان الذی کفر بہ، انا قرآن الذی ایاہ ہجرا. میں وہ راستہ ہوں جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، میں وہ ایمان ہوں جس کا لوگوں نے انکار کیا، میں وہ قرآن ہوں جس کو مہجور کر دیا. بس عزیزو اس کو یاد دلانے کے لیے متصل ہو گیا، بڑی مختصر تمہید میں متصل ہو گیا. پروردگار عالم نے تم پر صلاۃ کو واجب کیا. جب میں ریفرنس دوں گا تو نماز کہوں گا، جب میں بات کروں گا تو صلاۃ کہوں گا. صلاۃ کو واجب کیا اور صلاۃ کا آغاز اس میں پروردگار سے کیا. میں کہہ رہا ہوں اللہ سے نہیں، اسم اللہ سے کیا. اللہ کا پتہ ہے آپ کو؟ دیکھا کبھی؟ ملے کبھی؟ پوچھا اس سے؟ میرا دل چاہتا ہے بڑھ کے مفتی کا دامن تھام لیا کروں، پکڑ لیا کروں کہ جو کہہ رہا اللہ یہ چاہتا ہے تو پوچھ کے آیا ہے، یہ چاہتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ دیکھا کبھی پروردگار کو؟ پیغام یہی دیا تھا کہ مجھے تلاش نہ کرنا، اس ملا کو ڈھونڈ لینا. میں نے ایک آواز سنی ذریعہ. ایک بات کہوں، ذریعہ بھی غلط ہے. یہ تو خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم کہ میں وسیلہ کہہ دیتا ہوں، لیکن لفظ نہ وسیلہ نہ ذریعہ. لفظ کیا ہے؟ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا. لفظ ہے واسطہ. کیوں؟ وسیلے میں یہ امکان ہے کہ جب ضرورت ہوگی جب تھامو گے. ذریعے میں یہ امکان ہے، گاڑی ذریعہ ہے نا، ضرورت ہوگی تو بیٹھیں گے نا بھائی. آل محمد نہ ذریعہ ہے نہ وسیلہ ہے، یہ واسطہ ہے. واسطہ نام ہے کہ اللہ ملے گا ہی نہیں جب تک بسم اللہ دلوں میں نہ ہو.
اچھا چلیے بات کو کھول دیتا ہوں، شاید کبھی اشارہ کیا تھا اور یاد دلا رہا ہوں۔ مولا کائنات کی زیارت ہوئی، یہ جملہ ہے، السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہہ المضی وفی جنبہ علی۔ نجف اشرف میں جو حضرات گئے ہیں یہ زیارت پڑی ہوگی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زری کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نام تجھ پر ہمارا سلام ہو، بسم اللہ بھی ذہن میں رہے۔ اسم اللہ الرضی، اللہ کے پسندیدہ نام ہمارا سلام، ووجہ المضی، اور اس کے روشن چہرے ہمارا سلام۔ اب جو بات ہے اگلی وہ یہ، وفی جنبہ علی، جس کے پہلو میں ہے علی۔ بھائی بات تو علی کی زری پہ کہی ہے، اب یہ کس علی کی بات ہو رہی ہے؟ کسی نے آ کر پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام، مولا جنب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جنب اس پہلو کو کہتے ہیں جو دوسرے سے اس طرح ملا ہو کہ درمیان میں سوئی بھی گزر نہ سکے۔ سمجھ گئے پہلو کیسے متصل ہوا؟ تو کون ہے؟ وفی جنبہ علی، معلوم ہوتا ہے کوئی ایک علی ہے جو علی کے پہلو میں ہے۔ علی کو دیکھا بھی ہے، اسم اللہ زبان پر جاری بھی ہوا ہے، اللہ کو نہ دیکھا ہے نہ اللہ سے ملے ہو، تلاش ہے اللہ کی۔ ہے نا بات مشکل بات ہے۔ ایک صاحب آ گئے امام بارگاہ میں، مثال دے رہا ہوں، تو آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ملنا ہے منصور پاشا صاحب سے، لیکن انہوں نے کبھی دیکھا نہیں منصور پاشا کو، ظاہر ہے دیکھا نہیں نا کبھی، لیکن ان کو کسی نے جب انہوں نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی اندر جاؤ ہال میں، جہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے اس کے پاس جو صاحب بیٹھے ہیں وہ ہے منصور پاشا صاحب، ٹھیک ہے؟ اب عزیزو جب وہ صاحب یہاں آئیں گے تو منصور پاشا صاحب کو ڈھونڈیں گے یا کیمرے کو؟ کیمرے کو تلاش کریں گے نا، جس کو جانتے ہیں اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے بات کو آسان کر دیا ہے، اصطلاح میں کہتے ہیں مورخ چھپا ہوتا ہے، مورخ ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے ساری اصطلاح چھوڑ دی ہیں، اب اس سے زیادہ آسان کیا کروں جناب؟ ہے نا آسان سے ملاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ بھائی کیمرے کو تو پہچانتا ہوں، منصور پاشا صاحب کو نہیں پہچانتا، اس لیے مجھے پتا چل گیا اس کے برابر میں ہے، تو اب میں پاشا صاحب کو تلاش نہیں کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کیمرہ کہاں لگا ہوا ہے، کیمرہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کو تو کبھی دیکھا نہیں، بس یہ پتا چل گیا علی کے پہلو میں اللہ ہے، تو اللہ کو تلاش نہ کر، علی کو ڈھونڈ لے، خدا مل جائے گا۔ سبحان اللہ، بات بہت واضح ہو گئی نا۔ تو اب صلاۃ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، پھر کہنا الحمدللہ رب العالمین، بس متصل ہو گیا۔ اب سوال ہے صلاۃ واجب کیوں ہوئی؟ شیخ صدوق، علل الشرائع، حشام، امام جعفر صادق علیہ السلام، عرض کیا فرزند رسول لوگ جسمانی طور پر تھک بھی جاتے ہیں،
بعض اوقات بڑی زحمت ہوتی ہے، شدت کی گرمی میں ظہر کی نماز، سردیوں کی صبح میں فجر کی نماز. اب آج تو ماشاءاللہ آپ کے پاس ایئر کنڈیشن ہے، کمرے جو ہوتے ہیں ہیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور ایئر کنڈیشنر بھی لگے ہوتے ہیں، زمانہ کیسا. اور پروردگار کو نماز سے ملتا بھی کچھ نہیں ہے. پروردگار کو بھی کچھ نہیں ملتا نا، تو جنت جہنم کے اپنے آپ کے طریقے ہیں، اپنی سوچ ہے. تو پروردگار نے صلاۃ کو واجب کیوں کیا؟ بڑی توجہ سنا، صلاۃ کو واجب کیوں کیا؟ میرے مولا نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے، میرے جس سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے. لوگ اس کی کتاب کو لے لیتے تھے، اس کی تعلیمات کو لے لیتے تھے اور اس کے ذاتی فضائل کو فراموش کر دیتے تھے. آج صلاۃ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کی کتاب کو لیتے تھے، تعلیمات کو لیتے تھے، درس کو لیتے تھے، لیکن ان کی ذاتی عظمت کو نظر انداز کر دیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کچھ ہی عرصوں میں شریعت بدل جاتی تھی. اب آپ سمجھے نا، ایک اصول تو میرے مولا نے دے دیا کہ جب بھی آپ ہادی کے فضائل پر پردہ ڈالیں گے تو تعلیمات مل جائیں گی. اب مولا فرمانے پروردگار عالم نے امت محمدیہ پر صلاۃ کو اس لیے واجب کیا تاکہ دنیا محمد و آل محمد کی عظمت کو ہر وقت ذہن میں رکھے. محمد وآل محمد صلوات. صلاۃ واجب کی ہوئی، محمد و آل محمد کی عظمت دلوں میں جاگزی رہے. اس لیے کہ اگر یہ عظمت دلوں میں رہے گی تو تعلیمات میں تحریف نہیں ہو سکتی. اچھا، اب تک جو صلاۃ میں نے پڑھی وہ تھی پیغمبر کی صلاۃ. اور میرے ہاتھ میں سوال ہے، سوال پر بات کر رہا ہوں. اس نے پڑھی پہلی رکعت میں سورہ اخلاص اور دوسرے میں پڑھی سورہ قدر. اب سائل یہ کہتا ہے کہ ہم پہلی رکعت میں سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. سوال پہنچ گیا نا آپ تک؟ تو پہلی رکعت میں سورہ توحید کیوں نہیں؟ اسی لیے میں نے کل تقریر روک کر ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہ نماز امت کی نہیں ہے، محمد کی ہے. معراج والی صلاۃ سرکار کی ہے. زمین پر آپ کی یہ جزوی صلاۃ امت کی ہے. امت کو جانا ہے وہاں تک. پانی ہے نا، اس کو کرنا ہے گرم. آگ جلائیے، پانی ڈال دیجیے، ہو جائے گا گرم. آگ بجھ جائے گی نہ، بجھے پانی تو ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو کریں گے آپ کیا؟ ایک لیں گے برتن، پتیلی لے لیں گے نا، اس میں ڈالیں گے پانی اور رکھیں گے آگ پر. اب پانی ہے جس کو گرم کرنا ہے اور آگ ہے جس کے ذریعے گرم ہونا ہے. یہ پتیلی کیا ہے؟ یہ برتن کیا ہے؟ کنٹینر کیا ہے؟ حضور یہ کنٹینر ہے واسطہ. اب اس جگہ پر جس کو میں نے آگ کہا، آپ اللہ کا نور رکھ دیجئے. آپ ہو گئے عبد. عبد کو پہنچنا ہے معبود تک. جب پانی گرم کیا
تو منزل مخصوص سے آپ قریب تھے یا واسطہ قریب تھا؟ تو جب وہ پڑھیں گے تو براہ راست اس سے بات کریں گے، جب آپ پڑھیں گے پہلے آل محمد ہوں گے پھر اللہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب کام نہیں ہے کنٹینر سے ہمیں کچھ، ہمیں تو کام تھا پانی سے، لیکن کنٹینر نہ ہوتا تو پانی گرم نہیں ہو سکتا تھا، تو پانی کی بھی قدر کرنا ہے، وسیلے کی بھی قدر کرنا ہے نا؟ دونوں کا احترام واجب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گئی صلاۃ کی حکمت بھی میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اب دیکھیے ایک بات آپ سے بتاؤں، مجھے اندازہ خود بھی نہیں تھا کہ جب صلاۃ پر گفتگو ہوگی تو اس قدر حقائق سامنے آئیں گے اور بات اتنی پھیل جائے گی۔ اب تو انشاءاللہ اس کو میں کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں، اور غالباً میرا ارادہ ہے 4 مجلس علم سینٹر میں پڑھوں گا دسمبر کے آخری دنوں میں، تو وہاں پر وہ ساری گفتگو صلاۃ پر ہی ہوگی۔ اب آج تو صرف یہ 2 باتیں سن لیجیے۔ پہلے ایک حدیث ہے جو ہر مفتی کو یاد ہے اور ہر بچے کو یاد کرا دی ہے انہوں نے، صلاۃ کی حدیث میں بھی پڑھ رہا ہوں، سمجھیں گے آپ اور ہم مل کر، ٹھیک ہے؟ پہلی حدیث ان قبلت، اچھا چلیے دیکھیے ایک بات پہلے کر لیتے ہیں، بات آسان ہو جائے گی۔ یہ صلاۃ واجب کب ہوتی ہے لڑکے پر؟ 13 بالغ ہونے کی عمر پر، ٹھیک ہے؟ لڑکی پر جب یہ بچہ سال بھر کا ہے تو صلاۃ نہ ادا کرنے کا گنہگار ہے، لیکن توحید کب واجب ہوتی ہے؟ پیدائش پر اذان دی جاتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو پیدائش سے واجب، لیکن صلاۃ واجب ہوگی بالغ ہونے پر۔ بس ذہن میں رکھیے گا، آخر تک یہ جملے ذہن میں رکھیے گا، میں نے روک کر آپ کو یہ جملے پہنچائے آپ کو۔ اب حدیث حضور فرماتے ہیں ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، جس کی نماز قبول ہو گئی، یہ نئی مجلس ہے، مجھے بہت بچ بچ کے گزرنا ہے نا۔ ان قبلت قبل ما سواہا، جس کی نماز قبول ہوئی، ہر چیز قبول ہوئی، جس کی صلاۃ رد ہو گئی اس کا ہر عمل رد ہو گیا۔ ایسے سنیے نا آپ نے، میں نے بڑی امانتداری سے پہنچائی ہے، جیسے سب بیان کرتے ہیں میں نے بھی اسی طرح بیان کی ہے۔ اگر صلاۃ قبول ہوئی تو ہر عمل قبول، اگر صلاۃ رد ہو گئی تو ہر عمل رد۔ اس کا آپ پہنچ گئے؟ لیکن اس لیے کہتا ہوں روایت پڑھنے کے ساتھ ساتھ سوچنے کے عمل سے جاری کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے صدق دل سے خلوص نیت سے صلاۃ پڑھ لی، روزہ ریاکاری سے رکھ لیا، گھبرا گئے، روزہ ریاکاری سے رکھ لیا، حج جو تھا وہ تجارت کی غرض سے کر لیا، بھئی روزہ بھی قبول ہو جائے۔ کچھ تقریر تو میں کرتا ہوں نا۔ پر محمد آل محمد صلوات اچھا زکات نہیں کریں گے بھائی، جو وعدہ کر لیا ہم نے، ہم وہاں تک پہنچے گے۔ اچھا دیکھیے زکات کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا دیکھیے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صلاۃ پڑھے آدمی تمام صحت شرائط کے ساتھ، رونے کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ صلاۃ قبول ہو چکی۔ الحمدللہ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، اور صدقے میں شہداء کربلا کے جو
بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. مولا دینا صاحب کی والدہ انتہائی عزیز ہیں, دعا کیجئے پروردگار اس فرش کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. لیکن اگر کوئی آدمی اتنا معذور ہو کہ خود محتاج ہو کہ عصا پکڑ کے چلے, ہاتھ کھپکھپا رہے ہوں, راشا ہو, اور میں اس سے کہوں کہ مجھے بھی ساتھ لے چلے اور میرا خیال رکھے سفر میں, وہ کہے گا بھائی میں خود بڑی مشکل سے جا رہا ہوں, تمہیں کہاں سفا دوں گا. صحیح کہے گا غلط کہے گا؟ صحیح کہے گا. اچھا اب آپ نے کہا صحیح کہے گا. صلاۃ جو اپنی قبولیت کے لیے خود اتنی شرائط کی محتاج ہے, بھائی جھوٹ زبان پر نہ ہو, لباس رسمی نہ ہو, جگہ پاک ہو, جو خود قبول ہونے کے لیے اتنی شرائط کی ضرورت مند ہے, وہ دوسری صلاۃ کو, دوسری عبادات کو کیسے قبول کرا دے گی؟ اچھا اب چھوڑیے, واپس آ رہے ہیں. اب حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین, صلاۃ دین کا ستون ہے. من ترک الصلاۃ فہدم الدین, جس نے صلاۃ کو ترک کیا اس نے دین کو منہدم کر دیا. صلاۃ دین کا ستون, صلاۃ کو چھوڑا پورا دین منہدم ہو گیا. یہ نا حدیث. اب سوچ کے بتانا مجھے, صلاۃ اصول دین ہے یا فروع دین؟ اس لیے مجھے سوال ہو گئی. صلاۃ ہے فروع دین, لیکن فیک فروع کے نہ کرنے سے دین کیسے منہدم ہو رہا ہے؟ یا تو صلاۃ کو بناؤ اصول دین, نہیں, اگر صلاۃ کو اصول دین بناؤ تو صلاۃ واجب ہوگی 1 گھنٹے کے بچے پر بھی. آپ نے تو کہا تھا نا کہ توحید اصول دین ہے, بچے پر بھی, شیرخوار پر بھی. تو یہ کون سی صلاۃ ہے بھائی؟ چھوڑا ہے فروع, پورا دین گیا. عزیزوں کسی ایسی صلاۃ کو تلاش کرو, کسی ایسی صلاۃ کو تلاش کرو کہ اگر وہ نہ ہو تو دین باقی نہیں رہتا. اب میں بتا دیتا ہوں, رسول نے صلاۃ بھی پہنچائی, روزے بھی پہنچائے, حج بھی پہنچایا. اگر یہ اعلان نہ کیا تیری رسالت ضائع ہو جائے گی. طے کرے نا, صلاۃ اصول دین ہے یا فروع دین ہے. اگر اس سے دین منہدم ہو رہا ہے تو 15 سال تک بچہ انتظار کیوں کرے؟ توحید کی طرح پیدائش سے قبول کرے. اب سمجھ میں بات آئی؟ یہ صلاۃ ظاہری, یہ صلاۃ جزئی, یہ ظاہر ہے, باطن نہیں ہے. اور ظاہر و باطن الگ الگ ہوتے ہیں. بات کو روک دوں یہیں پر. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, لیکن بات یہ ہے, میں نے مسجد میں سناتا نہیں ہے. بولتا میں اردو ہی میں, مال کھڑا ہو تو بیچنے والے کی مرضی پر بکتا ہے. اچھا آئیے, پہلی آیت جو میرے مولا نے ولادت کے وقت پر
तिलावत फरमाई, मैं नहीं पढ़ूंगा। कद अफलहल मोमिनून 18वां पारा है, मोमिनों ने फला पाई। कौन है मोमिन? हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी सलात में खाशे हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून, लग़्व से एराज करते हैं। और क्या करते हैं? वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो ज़कात का फेल अंजाम देते हैं। अब मेरा पूरे कुरान में ढूंढना, जहां भी ज़कात की बात की है, तूने ज़कात कह के हुई है, देने के अंदाज में हुई है ना, या देने की बात नहीं की। कोई पूछे ना, आप साथ देंगे तो बात करूंगा, है ना। जहां ज़कात देने की बात नहीं है, हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, मालूम हुआ कि वो ज़कात जो दी जाती है वो जुज़वी है, जो की जाती है वो कुल्ली है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अब तो ज़कात का वादा भी पूरा कर रहा हूं, आगे चलते हैं। मरियम बच्चे को गोद में लेकर आई, पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा। कौम ने कहा, या अख्ता हारून माँ कान अबू का अमरेश सोइन वमा काना तुमों के बगिया, है हारून की बहन, ना तो तेरा बाप ऐसा था ना तेरी माँ ऐसी थी, तूने ये क्या किया। माँ काना तुमों के बगिया, तेरी माँ ने तो बगावत नहीं की। कुरान सूरह मरियम, फअशारत इलैहि, मरियम ने दूल्हे की तरफ इशारा किया। कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदि सबीया, हम इस बच्चे से कैसे बात करें जो गहवार में लेटा है। अभी ये बात हो रही थी, ईसा ने ऐलान किया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेकर आया हूं, नबी बनाकर भेजा गया हूं। जरा ठहरना, वापस आऊंगा। एतराज है इस्मत मरियम पर। अब ईसा को कहना चाहिए था मेरी माँ पाकबाज है, माँ के लिए कुछ कहा, कहने लगे इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अच्छा, कौम भी मुतमईन, कौम भी मुतमईन हो गई। क्या मतलब? भाई बच्चा कर रहा है नबुव्वत का ऐलान, कौम जानती है जो मासूम होता है उसके माँ बाप भी मासूम होते हैं। भाई जो एक आयत पढ़े उसकी माँ की किस्मत साबित हो जाए, जो पूरी आसमानी किताबें पढ़ दे। अच्छा, फिर वापस आते हैं। इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन ऐना मा कुन्तु औसानी बिस्सलाते वज़्ज़काते मा दुम्तु हय्या। मुझे इस लफ्ज़ से काम था, मुझे अल्लाह ने बाबरकत बनाया जहां भी मैं हूं। औसानी बिस्सलाते, मुझे हुक्म दिया वसीयत की, नमाज की, सलात की। तर्जुमा देख लीजिएगा, मैं बार कहीं कहीं कह देता हूं इसलिए कि कहीं आप बिल्कुल अजनबियत महसूस ना करें। मैं सलात की बात कर रहा हूं। और साने बिस सलात, मुझे वसीयत की, सलात की और ज़कात की। कब तक? मा दुम तो हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं। मैंने कल भी अर्ज किया था, आज फिर कह रहा हूं, सलात वाजिब है यहां, वहां नहीं है वाजिब। अच्छा, हुक्म भी ये मेरे जैसे गुनाहगार को नहीं है, ईसा जैसे नबी को है। हुक्म ये जब तक जिंदा रहना सलात भी पढ़ना और ज़कात भी देना। अच्छा, सलात की बात तो फिर भी जरा आसान थी, ज़कात देने के लिए तो माल चाहिए, माल आ जाए तो ज़कात लेने के लिए मुस्तहिक चाहिए।
عیسیٰ کو پڑھنی ہے صلات بھی، دینی ہے زکات بھی، جب تک عیسیٰ زندہ ہے. خیر ہو، عیسیٰ زندہ ہے؟ کیا کہنا عیسیٰ زندہ ہے نا؟ تو پوچھ رہا ہوں عیسیٰ صلات کون سی پڑھ رہے ہیں، زکات کس کو دے رہے ہیں؟ جو پہنچ گئے پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. جو ابھی نہیں پہنچے اکیلا نہیں چھوڑوں گا. کیا کہا؟ عیسیٰ صلات بھی پڑھتے ہیں اور زکات بھی دیتے ہیں. میں نے کیا کہا؟ زکات کے لیے مال چاہیے. پہلے بتاؤ عیسیٰ کا کاروبار کیا ہے؟ اچھا اگر مال آ گیا تو مستحق کہاں ہے؟ جس عالم میں ہے وہاں تو یا فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں. یہ تو ماننا پڑے گا زکات کوئی ایسی ہے جس کے طلبگار یا نبی ہے یا فرشتے. آ جائیے تھوڑا سا اور پیچھے سورہ مریم ہی میں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ. یحییٰ کتاب کو پکڑ لو قوت کے ساتھ. ہم نے اس کو حکمت دی جب وہ بچے تھے. وہ حنانم من لدنا وزکاتن کان تقیا. ہم نے یحییٰ کو رحم دلی دی اور زکات دی. کس نے زکات دی؟ اب تو مان لو نا خالق اگر زکات دے سکتا ہے تو صلات بھی تو پڑھ ہی سکتا ہے نا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اس کے بعد فنڈ ریزنگ کرنی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. محمد وعلى محمد صلوات. اب ترجمہ کر دیتا ہوں. ہم نے یحییٰ کو اپنے لدن سے رحم دلی بھی دی، زکات بھی دی. یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں نا ظواہر کی جزیات میں آپ کو الجھا رکھا ہے. بار بار کہہ جا رہا ہے مسلی بن جاؤ، مسلی بن جاؤ. میں سمجھاؤں گا آج مسلی کون ہوتا ہے. اور ابھی تو وقت میرے پاس کم ہے. وقت ہوتا تو شاید اگر یہ کسی نے پہلے بات کرنی ہوتی تو 8-10 لوگ اسی پر بات کرتا. کیا کہا کہ ہم نے یحییٰ کو رحم دلی دی اور زکات دی. معلوم ہوتا ہے زکات ایسی ہے پروردگار دے رہا ہے، نبی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سورہ کہف. موسیٰ اور خضر ساتھ ساتھ چلے. موسیٰ اور خضر ساتھ ساتھ چلے. واقعہ نہیں پڑھوں گا پورا، جتنی وہ عنوان سے متعلق بات ہے. ایک ایسی منزل آئی، انہوں نے کہا بھائی تم الگ ہم الگ، تم صبر نہیں کر سکتے. کب جا رہے ہو رک جاؤ. سنو ہاذا فراق بینی و بینک. سورہ کہف کی آیتیں ہیں، دیکھ لیجیے گا. ہاذا فراق بینی و بینک. اب ہماری تمہارے درمیان جدائی ہوگی. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. جاتے سے پہلے ذرا سن لو ان چیزوں کے بارے میں جن پر صبر نہیں ہو سکا تھا. موسیٰ اور خضر. شریعت کون لایا ہے؟ کلیم اللہ کون ہے؟ میں پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں بات کو، لیکن جہاں جہاں روش ادراک بنا رہا ہوں آپ کے سفر کی جاری رکھیے گا، سوچیے گا اس انداز سے. میں آگے بڑھ رہا ہوں. کہا دیکھو اب بتا دیتے ہیں تم کو. اب جو وجوہات بتائی اس میں سے صرف ایک آیت پڑھوں گا. وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ جو لڑکا جس کو ہم نے قتل کر دیا تھا، ابواہ مومنین، اس کے ماں باپ مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ہم کو یہ ڈر لگا، اب اس کے علاوہ کوئی لفظ مجھے نہیں مل رہا ہے. ہمیں ڈر لگا
کہ وہ لڑکا ان کو کافر بنا دے گا, گناہگار بنا دے گا, تو بیانت و کفر. کون کہہ رہا ہے یہ؟ میرے ساتھ کون کہہ رہا ہے یہ؟ خضر کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہا, فخشیتو نہیں کہا, فخشینا ہم ہیں. نہیں ہے تو اکیلا, یہ واحد کا صیغہ کیوں نہیں, جمع کا کیوں؟ اب تو سمجھیے نا, جہاں جہاں پر ولایت کا تسلسل ہوتا ہے ولی اللہ وہاں پر شامل ہوتا ہے. تو پھر کیا کہا؟ فَأَرَدْنَا, ہم نے ارادہ کیا, أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا مِنْهُ خَيْرٌ وَزَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اس لفظ کے لیے میں نے آیت پڑھی. کیا کہا؟ پھر ہم نے یہ طے کیا. کس نے طے کیا؟ کہہ رہے ہیں خضر, صیغہ جمع کا. ہم نے یہ طے کیا کہ ان کا رب ان کو ایک نئے بیٹے سے بدل دے جس کے پاس رحم بھی ہو اور زکات بھی ہو. اب یا تو مجھ کو کوئی ایسا بچہ بتاؤ پیدائش کے ساتھ جس پر زکات واجب ہوتی ہو, یا مجھے کوئی ایسی زکات بتاؤ جس میں نہ وقت کی قید ہو نہ عمر کی قید ہو. بھائی اب تو بات زیادہ ہوئی نا. اور عزیزان گرامی, اب ایک بات اور پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے میرا, اگر اجازت ہے. ان الصلاۃ والنسک ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین. میں چھوڑ دیتا ہوں اس بات کو, صلوات پڑھیے. چلیے یہاں سے رضا جیوانی صلی اللہ علیہ چاہ رہے ہیں, تم بس ایک بات سن لیجیے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا, بخل میں نہیں کرتا, سماعت میں بخل ہو تو پھر چھوڑیے. تو کیا کہا رسول اللہ نے؟ اب کہنا پہ بہت کچھ تھا, لیکن اب سے 2 چیزیں کہوں گا. پہلی بات, ان صلاتی, میری صلات, ذن نسکی. اب آگے پوچھنا کہ نسکی کا ترجمہ کیا کرنے لگے؟ عبادت. میری صلات, میری عبادت. میری صلات اور میری عبادتیں کیا مطلب ہے؟ عبادت سے عام طور پر جب بھی عبادت کا ذکر ہوتا ہے تو مراد فروعات ہوتے ہیں. میرے آقا نے فروع کو الگ کیا, صلات کو الگ کیا. محمد صلی اللہ. ان الصلاۃ والنسک ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری صلات, میری عبادت, میرا جینا, میرا مرنا عالمین کے پروردگار کے لیے ہے, وہ اس کا کوئی شریک نہیں. وَأَنَا اول المسلمین. ٹھہرنا, سورہ اعراف. جس وقت موسیٰ بے ہوش ہوئے, موسیٰ نے اول المسلمین نہیں کہا. فَلَمَّا أَفَاقَا قَالَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي انا اول المومنین. بس یہاں تک جانا تھا. رسول کہہ رہے مسلمین, اول المسلمین, اور موسیٰ کہہ رہے اول المومنین. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہوتا ہے, تو فوراً کہہ رہے ایمان کا درجہ اوپر ہوتا ہے. کس کا درجہ اوپر ہے جناب؟ یاد رکھنا, ایمان لاتا وہ ہے جو پہلے سے مومن نہیں ہوتا, اور جو مومن ہوتا ہے وہ حقیقتوں کو تسلیم کرتا ہے.
اچھا میں نے دیکھا کچھ لوگ گھبرا گئے تو ہم ایک بات کہہ دوں کہ موسیٰ کو ایمان نہیں تھا. نہیں بھائی، موسیٰ نے کہا تھا دیکھنا ہے. کہہ یہ رہے کہ میں پہلا مومن ہوں کہ تو دیکھا نہیں جا سکتا. تو دیکھا کس کو؟ دیکھا کس کو؟ کہ پہاڑ چکنا چور ہو گیا، سرما مر گیا، موسیٰ بےہوش ہو گیا. 7 جو گئے تھے ان کی جو حالت ہوئی ہو تو آپ جانتے ہیں، مر گئے، موسیٰ بےہوش ہوئے. دیکھنے گئے تھے ہماری طرح کا ہی ہوگا. بس عزیزوں، جو معصوم کو اپنی طرح کا سمجھ لیتا ہے اس کا حشر پھر ایسا ہی ہوتا ہے. رسول کہہ رہے تسلیم ایک حقیقت کو. وہ حقیقت کیا ہے؟ اور میں نے کہا انا صراط الذی مالا. اب میرا مولا علی ابن ابی طالب فرماتا ہے یہ مومن جو صلاۃ پڑھ رہا ہے، یہ صلاۃ زکات میری ذات اور میری ذات سے محبت کا دوسرا نام ہے. میری محبت کلی صلاۃ ہے، یہ صلاۃ جزوی صلاۃ ہے. سبحان اللہ. اب پتہ چلا صلاۃ کیا ہوتی ہے. صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ اب سمجھو، جس نے صلاۃ کو ترک کیا اس نے دین کو منہدم کیا. حدیث پڑھ لینا آسان ہے، حدیث کو سمجھنا مشکل ہے. اور پھر آپ سے کہتا ہوں، کسی بھی لفظ کے نا کچھ مادے ہوتے ہیں جہاں سے روٹ ورڈ ہوتا ہے، جہاں سے وہ لفظ نکلتا ہے. پہلے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. وہاں کیا کہا؟ یحییٰ کو ہم نے زکات دی تھی. کہاں سے دی تھی؟ حنانا من لدنا، اپنے لدن سے دی تھی. لدن کسے کہتے ہیں؟ 5 سال پہلے یہ بات میں نے کہی تھی. لدن اس فاصلے کا نام ہے جس کی میجرمنٹ نہ ہو سکے، جس کی پیمائش نہ ہو سکے. مثلا میرے چشمے اور میرے چہرے میں کتنا فاصلہ ہے، یہ لدن ہے. زکات کہاں سے آئی؟ اللہ کے لدن سے. اور کیا آیا اللہ کے لدن سے؟ الف لام را کتاب حکمت ثم آیات فصلت من لدن حکیم خبیر. قرآن بھی کہاں سے آیا؟ جہاں سے قرآن ملا وہیں سے زکات ملی. جو قرآن کے ساتھ رہا. اب حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. اور آپ پڑھتے ہیں نا زیارت میں السلام علیکم یا شریک القرآن. یہ مماثلت کیا ہے؟ شریک کہتے ہیں جو صفات میں ایک جیسا ہو، جو بات میں ایک جیسا ہو، جو ذات میں ایک جیسا ہو. قرآن پیدا ہوا تھا، نازل ہوا تو امام. اب پوچھتے ہیں امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے، قرآن میں غیب کی باتیں ہیں تو ایمان میں بھی ہے. بھائی یہ ان کے ساتھ ہے، ساتھ ہے، ساتھ ہے. اس ساتھ کا مطلب لوگوں نے نکالا کہ یہ قرآن مجید ہے. میں سفر میں جاؤں میرے ساتھ قرآن ہے، یہ نہیں ہے بھائی. قرآن بھی نازل ہوا ہے، امام بھی نازل ہوا ہے. اور بہت جلدی سے گزر رہا ہوں. اور نازل ہونے کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں نزول تجلی، ایک کو کہتے ہیں نزول تخلی. یہ گلاس یہاں سے گر جائے تو ہو گیا گلاس کا نزول. سمجھو نزول ہو گیا. ہوا کیا؟ گلاس وہاں گیا، نزول وہاں ہو گیا، یہ جگہ خالی ہو گئی. اس کو کہتے ہیں نزول تخلی. ایک جگہ سے نزول ہو، دوسری جگہ خالی ہو جائے. کتنی آسان بات کر دی میں نے نا. اچھا، لیکن ایک ہوتا ہے نزول تجلی، دوسری جگہ بھی پہنچ گیا.
پہلی جگہ بھی خالی نہ ہوئی. وہ جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں آپ کو پہلے سے پتا نہیں تھی. مجھے پتا، میں نے بیان کر دیا، آپ کے پاس پہنچ گیا، میرے پاس ابھی بھی ہے. آپ جا کے کہیں اور بتا دیں، ڈی وی ڈی میں، آڈیو میں، ویڈیو میں، جہاں مرضی پہنچا دیں، میرے پاس باقی رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس بھی باقی رہے گا. اس کو کہتے ہیں نزول تجلی. قرآن کا نزول، اہل بیت کا نزول نزول تخلی نہیں، نزول تجلی ہے. قرآن لدن میں تھا، علی لدن میں تھا. قرآن سینہ محمد پر تھا، علی سینہ محمد میں تھا. قرآن زبان محمد پہ تھا، علی زبان محمد پہ تھا. جس گھر میں قرآن چھپ کے آ گیا وہ قرآن بھی پہنچ گیا، علی بھی آ گیا. اب یہ بار بار کہتے ہیں صلاۃ مصلی، صلاۃ مصلی. میں بہت جلدی سے ایک بار اب سوچا تو بہت کچھ تھا، لیکن ہمت ہے، طاقت ہے. بہرحال میرے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا، پروردگار توفیق بھی دے دے، اتنی ہمت بھی کہ جو پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچے. اور یہ سماعت کرنے کے بعد جب آپ صلاۃ ادا کریں گے نا تو پھر آپ کو معلوم ہوگا صلاۃ اور صلاۃ کی کیفیت ہوتی کیا ہے. اچھا، تو صلاۃ کے 3 مادے ہیں جو لغت میں دیے ہیں. 2 حوالے تو ابھی دے رہا ہوں آپ کو. ایک تو مشہور و معروف کتاب منجد، اس میں دیکھ لیجیے گا. دوسری کتاب امام راغب کی مفردات القرآن میں دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ دونوں کہ یہ لفظ صلاۃ یا صلاح سے ہے یا صلاح یصلی سے ہے. اور جو یہ ادا کرے وہ مصلی ہے. صحیح؟ اچھا، وہ ہے مصلی. میں نے اور اس کی تھوڑی سی جستجو کی تو مجھ کو یہی ملا اسی کتاب میں. مصلی کہتے ہیں ریس میں، سنیے کوئی بتائے گا نہیں آپ کو یہ بات، ریس میں جو گھوڑا دوسرے نمبر پر آئے. آپ حیران ہوئے، میں نے تو حوالہ دیا ہے اور میں نے کل بھی کہا تھا میں باہر سے آیا ہوا نہیں ہوں، اسی شہر میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ کیا کہا کہ مصلی. کیوں؟ انہوں نے کہا ہوتا کیا ہے، وہ گھوڑا جو جیتنے والے گھوڑے کے عقب میں، اب میں لفظ آسان کرنے کے لیے وہ لفظ چھوڑ رہا ہوں، جو جیتنے والے گھوڑے کے عقب میں اپنا منہ رکھ کر دوسرے نمبر پر آ جائے اس کو مصلی کہتے ہیں. بات ذرا مشکل ہو گئی ہے، میں آسان کر رہا ہوں. جو دوسرے کا سہارا لے کر کامیاب ہو جائے اس کو مصلی کہتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی؟ ہم بڑے گناہگار ہیں لیکن صاحب ضربت خندق کا ساتھ ہے. بس اس کا سہارا لے کر جو پہنچ جائے جنت میں اسی کا نام مصلی ہے. اب مصلی وہ جو کسی کے عشق کی آگ میں اس طرح جلے کہ تیر و تلوار کے زخم اس کو متزلزل نہ کر سکے. اور ایک بات بہت پیاری لکھی امام راغب نے کہ قرآن میں جہاں جہاں نماز پڑھنے کے معنی میں آئی وہاں اس سے مراد منافق ہے. لفظ نہ ملے تو مجھے پڑھنا. کیوں؟ قرآن نے کہا فوائل
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. پڑھتے پڑھتے جہنم سے قریب ہو رہا ہے. وہ نماز، وہ صلاۃ جو کل ہے، جو جنت سے متصل کرتی ہے، عزیزوں وہ پڑھی نہیں جاتی، وہ قائم کی جاتی ہے. ذرا سوچا بھی کرو، کیا کہتے ہو زیارت حسین ابن علی میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. کیوں؟ اس لیے کہ تیروں کی بوچھار تھی، صلاۃ ہو رہی تھی. مصائب میں گھرا ہوا تھا، صلاۃ ہو رہی تھی. بس ایسی صلاۃ قائم کی ہے انہیں 71 شہداء نے. میں نے ایک نام نہیں لیا نا، کیونکہ ایک وہ تھا. لیکن ایک بات کہہ دوں، تمہارے مسائل میں صلاۃ ظاہری واجب ہو جانا، لیکن وہ صلاۃ کا وارث تھا، اپنی مسکراہٹ سے اس نے جو صلاۃ قائم کی. بس میں یہ سے تمام ہوں. کل انشاءاللہ دوپہر میں ہم یہاں پھر جمع ہوں گے، لیکن کل گفتگو نہیں ہوگی، کل تقریر نہیں ہوگی. جس گھر میں 72 لاشیں ہوں وہاں بایوگرافی تھوڑی بیان ہوتی ہے، صرف قصہ دیں گے. آج 9 محرم کی ہمارا سلام ہو اس بی بی پر کربلا میں جس کی مال بھی اجڑ گئی، جس کی کوکھ بھی اجڑ گئی. ہاں عاشور کی رات تھی. حسین ابن علی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پروردگار یہ گھر آج آباد ہے، پہلے گھروں میں روشنی نہیں ہوگی. یہ کہہ کر ایک ایک خیمے میں گئے، اور جب آئے ہیں نا رباب کے خیمے میں تو کیا دیکھا؟ گہوارے پہ سر رکھا ہے، ام رباب رو رہی ہے. رباب روتی کیوں ہو؟ کیا بچہ ختم ہو گیا؟ نہیں والی، اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہوں. اگر میرا بچہ گھٹنی چلنے کے قابل بھی ہوتا. فرمانے لگے ام رباب مجھے جانتی ہو؟ ہاں سید سردار، میں محمد کا نواسا ہوں، فاطمہ کا جگر گوشہ ہوں. اطمینان رکھ. رباب آنسو پہنچ رہے. کل تیرا اصغر وہ جنگ کرے گا کہ دنیا خیبر کو بھول جائے گی، ہزاروں صدییں لگ جائیں گی شہزادہ علی اصغر کی یاد میں. بس عزادارو، رباب کو اطمینان ہو گیا، رباب کو تسلی ہو گئی. پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، جی بھر کر آج فرصہ دینا ہے. اللہ تمہاری گودوں کو آباد رکھے، تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. عاشور کا دن ایسا آیا کہ گھر اجڑتا گیا، گنج شہیدہ آباد ہوتی. طریقہ یہ رہا ہے خاندان اہل بیت میں کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو عزیزوں کو آگے رکھا جاتا تھا، اصحاب کو پیچھے رکھا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مصیبت اٹھانا ہو تو پہلے عزیز اٹھائیں، اصحاب محفوظ ہو جائیں. لیکن کربلا میں طریقہ حسینی بڑا مختلف تھا. یا اصحاب کو آگے رکھا گیا تھا، عزیزوں کو پیچھے رکھا گیا تھا. اور میرے مولا کا حکم تھا جب تک ایک صحابی زندہ ہے کوئی عزیزوں میں سے نہیں جائے گا. میں نے بہت غور کیا، جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ کربلا کے میدان میں سب کو پتا تھا مارے تو جانا ہی ہے. جس کو جتنی دیر زیادہ زندہ رہنا تھا اتنی دیر مصیبت کو اور سہنا تھا. تو مولانا کہ کیسے ہو سکتا ہے کوثر پہ جا کے عباس سے رام ہو جائے اور میرا حبیب ابن مضاف پیاسا رہ جائے. پہلے اصحاب کو بھیجا، اور جب عائزہ کی باری آئی ہے
تو اس میں بھی آپ ایک عجیب ترتیب دیکھیں گے. اور جب یہاں پہنچتا ہوں تو مجھے معاف کر دینا, پڑھ نہیں سکوں گا, میرا ناطقہ ہتھیار ڈال دیتا ہے. میں کہوں گا شہزادہ علی اصغر لمبی سی جان اور آخری لمحے تک شہزادہ اصغر کو میدان میں میرا امام نہیں لایا. ہاں آخر وہ وقت آیا, آگے کا رباب بچہ مجھے دے دے. اصغر کو گود میں لیا. جب چلنے لگے ماں کو کچھ بات یاد آئی, مولا تھوڑی دیر کے لیے میرا بچہ مجھے دیجیے گا. ماں نے لیا, کان میں کچھ کہا, پھر ماں بھی روئی, بچہ بھی رویا. ذاکرین کہتے ہیں کہ ماں نے کہا تھا اصغر بیٹا جب دادی کی خدمت میں جانا تو میرا سلام کہنا, اور اگر کہے کہ وہ دعا کی نہیں بھیجا تو کہنا کہ پانی نصیب نہیں ہوا تھا. اور اصغر بیٹا جب تمہیں لگے گا تو ہوگا نہیں میرے جان, مسکرا دینا. بس حسین میدان میں آئے, بس تھوڑی دیر گزری تھی. اب میرا امام زیارت غالیہ میں فرماتا ہے بچہ میرے جد کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. علی اصغر کا لاشا حسین کے ہاتھوں پر خیمے تک آئے. پھر درے خیمے سے واپس ہوئے, پھر قریب آئے, پھر واپس ہوئے. سوچ رہے ہوں کہ رباب کو جا کے اصغر کا چہرہ کس طرح دکھاؤں گا. آخر میں آ کے آواز دی, رباب علی اصغر کو لے جاؤ. بس آواز کا سننا تھا. رباب نے پہلے سکینہ درے خیمہ پہ آئے, بابا اصغر کو پانی پلایا. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.